آخر میں کیونکہ وہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی ظاہر ہے سب جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی رہائی. میرا اس میں سوال یہ ہے کہ جو بشریٰ بی بی صاحبہ ہے وہ ایک روحانی شخصیت ہے اور کہتے ہیں ان کے بعد موکل بھی ہیں. مخالفین جو بھی کہیں ان پہ الزام لگائیں کہ جی جادو ٹونا، بہرحال وہ ایک پرہیزگار پردہ دار خاتون ہے. وہ کیوں 1.5 سال کے اندر ایسا کچھ نہیں کر سکیں کہ بانی پی ٹی آئی باہر آ جاتے؟ کیا ان کے موکل کمزور ہیں، وہ چاہتی نہیں ہیں، یا پھر جو دوسری طرف کے جن ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں؟ ہم لا آف نیچر کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. بشریٰ بی بی وفادار فیتھ فل وائف ہیں، خامد کے لیے بہت کچھ کر رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دنیا ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن اور آج میرے ساتھ موجود ہیں صاحب علم، صاحب کشف، شخصیت، روحانی اسکالر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب پہلے بھی شرف حاصل ہوا آپ کے ساتھ نشست کا، اور ایک بار پھر کچھ آپ سے جو ہے وہ سمجھنا چاہیں گے، کچھ ایسی باتیں پوچھنا چاہیں گے جو شاید ہم نہیں دیکھ سکتے، آپ دیکھ سکتے ہو. تو اس سے پہلے کہ ہم آئیں جو سیاسی معاملات ہیں خاص کر بانی پی ٹی آئی کے اور بشریٰ بی بی کے، بڑا اہم میں نے جو ہے وہ سوال کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کچھ ہم ذرا سائنسی معلومات جو ہے وہ ڈسکس کریں شاہ صاحب سے. شاہ صاحب، انسان اشرف المخلوقات ہے اور سائنس بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، ٹیکنالوجی ہے. کیا انسان خود کو ٹیکنالوجی کا غلام بنا رہا ہے اور معاملات انسان کے ہاتھ سے آپ کو لگتا ہے کہ نکل جائیں گے، ایک وقت آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاید میں اتنا ہارش نہ ہو سکوں انسان کی حالت پر. اس کی دعوت تو خود رب نے دی ہے کہ تم چیزوں پہ غور کیوں نہیں کرتے. اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ غور و فکر رب کی قدرت پر ہونا چاہیے، رب کی ذات پر کبھی نہ کیا جائے. اچھا، صحیح. تو رب کی قدرت میں یہ چیزیں سب آتی ہیں. ہم سائنس کے بارے میں اکثر ایک چیز بول دیتے ہیں روانی میں کہ یہ انوینشن ہے. جی. سائنس میں انوینشن کوئی نہیں ہے، ڈسکوریز ہیں، دریافت. اس لیے کہ وہ پہلے سے ایگزسٹ کر رہی ہیں دنیا میں، ان کو صرف ہم ڈسکور کر لیتے ہیں یا مسخر کر لیتے ہیں کہیں جانا. یوں کہہ لیجیے. تو جب ہم ڈسکور کرتے ہیں تو پھر اگلا پہلو آتا ہے کہ کسی طرح اس کو مسخر کیا جائے. اس میں ہوائی جہاز کی مثال ہے کہ انسان نے پہلے یہ جانا کہ پرندے کس طرح پرواز کرتے ہیں، انہی لائنز پر پھر اس نے بنانا شروع کیا ہوائی جہاز کو. رفتہ رفتہ اب یہاں تک آ گیا کہ A380 جیسے بڑے جہاز بھی ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں. تو پہلے ڈسکور کرتا ہے چیزوں کو، پھر اس کو مسخر کرتا ہے. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اس کا ایک پہلو جو آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کا محتاج نہ ہو جائیں ہم، اس کے ڈپینڈنٹ نہ ہو جائے اس کے. اب وہ ہماری دریافتوں نے ہمارے لیے زندگی اتنی آسان کر دی ہے کہ ہم خود تن آسانی کا شکار ہونا شروع ہو گئے ہیں. لیکن مشکل بھی تو کر دی ہے شاہ صاحب. آپ دیکھیں فون ایک گھنٹہ تو آپ، یعنی کہ اگر ایک دن مثال لے لیں کہ 1-2 گھنٹے یا ایک دن آپ کے پاس نہ ہو فون، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی دنیا ختم ہو گئی ہے. تو میں نے یہی عرض کیا کہ ہم اپنے آپ کو اس کا محتاج نہ کر لیں. ہو گئے ہیں لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا کنٹرول بہرحال انسان کے اپنے ہاتھ میں رہنا چاہیے. اگلے دن میں ایک ڈسکشن سن رہا تھا تو وہ صاحب یہ فرما رہے تھے، غالباً امریکہ سے تعلق تھا ان کا. اسے کمپیئر نے سوال یہ کیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو AI ہے یہ انسان پر سبقت لے جائے گی؟ تو اس نے کہا بالکل، یہ مجھے یقین ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہم سے کہیں زیادہ آگے نکل جائے گی. تو اس نے بڑی حیرت سے کہا کہ باوجود اس کے کہ اس کو ڈیولپ انسان ہی نہیں کیا ہے، وہ انسان سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو جائے گی. تو بالکل اس لیے کہ ہم نے اسے بنا تو لیا
لیکن اس کی حدود کا ہمیں نہیں پتا کہ یہ کہاں تک چلی جائے گی. حدود کا تعین بھی نہیں کر سکے. نہیں کر سکے اس لیے کہ وہ لامحدود بنا دیا اس کو اتنا واسٹ کر دیا کہ اس کی جو حدیں ہیں اس کا ہمیں نہیں پتا. تو شاہ صاحب یہ انسان کی بہتری کے لیے یعنی کہ یہ ٹیکنالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کام آئے گی یا آپ کو لگتا ہے تباہی کا باعث بنے گی؟ دونوں چیزیں ہیں. اچھا. انسان نے چاقو ایجاد کیا تھا تو پھل کاٹ لو یا رازدانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جی. اور آپریشن کے لیے بھی ہوتا ہے. تو وہ تو انسان پر خود منحصر ہے, اس میں کسی ڈسکوری کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اگر ہم اخلاقی طور پہ مضبوط ہیں تو پھر وہ چیزیں پازیٹیو سائڈ پہ ہی رہتی ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بس وہ ٹیکنالوجی غلط طاقتوں کے پاس نہ جائے, غلط ہاتھوں میں نہ جائے. اچھا شاہ صاحب ایک اور سوال ہے کہ آر وی الون ان دا یونیورس؟ زمین کے علاوہ بھی کہیں زندگی کے آثار ہیں؟ کوششیں تو کی جا رہی ہیں, پروبس بھیجے جا رہے ہیں. 2030 میں جا کے ایک پروب جو ہے وہ جوپیٹر کے چاند پہ جائے گا, یوروپا پہ. روحانیت میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ اس کائنات میں 70,000 جہان اور 20,000 عالم ہیں. اور خیال یہ ہے کہ شاید ان عالموں میں سے, ان عالمین میں سے کسی ایک پر آبادی پائی جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ عادات و اطوار اور شکل و صورت سے, کیونکہ رب تعالیٰ نے جو بھی چیز تخلیق کی ہے تاکہ جو اس کا میسج تھا انسان کو, وہ بھی انسانی سطح کے مطابق تھا میسج. اور انسانی جسم کی ساخت اور انسانی قد و کاٹ یہ سب انوائرمنٹ کے مطابق بنا ہے. آپ یہ دیکھیے زمین پر اس خطے میں جہاں ہم رہتے ہیں یہاں ایٹماسفیئر پریشر 14.65 پاؤنڈ پر اسکوائر انچ آن ایوریج ہے. ہمارا جسم اس کے لیے ڈیزائن ہے کہ وہ جو ایٹماسفیئرک پریشر ہے اس کو ایبزارب کر سکے. اگر اس جسم کے ساتھ میں سمندر میں اتر جاؤں 1,000 فٹ تو یہ کلیپس کر جائے گا, میری ریبس وغیرہ سب کلیپس کر جائیں گی. اگر میں 30,000 40,000 فٹ اوپر چلے جاؤں تو زندہ نہیں رہ پاؤں گا. تو وہاں جو ان عالمین میں سے کسی ایک پر اگر آبادی ہے تو وہاں کے ویدر, لوکل کنڈیشنز, اس کے مطابق ہی ان کے جسم کی ساخت ہو سکتی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ جو بھی کمبینیشن اس کے ہیں. جی شاہ صاحب بلیک ہول میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی شے چلی جائے وہ ختم ہو جاتی ہے, غائب ہو جاتی ہے, چاہے روشنی بھی ہو. بحر الکاہل جو ہے اس کی گہرائی بہت ہے. اس پانی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سیاہ نظر آتا ہے, سیاہ نہیں ہے, اس کی ڈیپتھ ہے جو اس کو سیاہی بناتی ہے. کبھی غور کیا آپ نے کہ مکہ مکرمہ میں عجیب بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جتنے پہاڑ ہیں وہ سیاہی مائل ہیں. ان پہاڑوں کو کے پار دیکھیں تو دوسرے پہاڑ اپنے نیچرل رنگ میں ہیں کہ وہاں جو جلوہ رب ہے اس کی شدت اتنی ہے جلال نور کہ روشنی جب بہت بڑھ جائے, انبیریبل ہو جائے آنکھوں کے لیے, تو اندھیرے میں تبدیل ہوتی ہے. اندھیرا ہوتا نہیں ہے اس کی. کے ساتھ ہوا جیسے. جی ہاں, اسی طرح جہاں نور اتنا برستا ہے وہاں سیاہی مائل ہو گئی ہیں چیزیں. اسی طرح یہ جو برمودا ٹرائنگل ہے جس کو بلیک ہول کہہ رہے ہیں آپ, بلیک ہول میں تو جو اسپیسیفکلی شاہ معذرت میں بات کر رہا ہوں وہ بلیک ہول جو اسپیس میں ہے. ہاں, تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ روشنی بھی چلی جاتی ہے تو نعوذ باللہ. نہیں, وہ بات یہ ہے کہ وہ جو بلیک ہولز ہیں اس کے اندر بھی یہ جو میں مثال دے رہا تھا کہ جب گہرائی زیادہ ہو جائے تو پانی بھی سیاہ دکھائی دیتا ہے. وہاں نور کی اتنی شدت ہے اور ڈیپتھ اتنی زیادہ ہے کہ وہ وہاں اندھیرا دکھائی دیتا ہے. اندھیرا در حقیقت ہے نہیں. جو چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں وہ اس نور کے نیچے دب جاتی ہیں. اچھا, وہ یہ ہے.
اور وہ یہ بھی کیا درست ہے، سائنس تو کہتی ہے روحانیت کے اعتبار سے کہ پہلے ہمیں پتہ چلا کہ جی کائنات ہے ایک، پھر ملٹی ورس کا کانسیپٹ آیا، تو کیا یہ جو بلیک ہولز ہیں یہ ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جانے کا کوئی ذریعہ ہے؟ ایک کہا یہ جاتا ہے، ورم ہولز نام کے جی، دیکھتے ہیں۔ کہا یہی جا رہا ہے، ایک عام خیال یہ ہے کہ شاید وہ راستے ہیں ایک عالم سے دوسرے عالم میں، ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں جانے میں. آئی ڈونٹ پرسنلی آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ہے. اچھا، تو ان عالمین میں جو لوگ یا اب یہ کہہ لیں کہ جو کریچرز کہہ لیں، ظاہر ہے کیونکہ خالق تو ایک ہی ہے، تو وہ کوئی کمیونیکیشن کا ان کا ہے، کوئی طریقہ ہو سکتا ہے یقیناً ان کا اپنا، خاص کر روحانیت کے اعتبار سے؟ جی میں اسی سی بات کر رہا ہوں. دنیاوی طور پہ تو ہم نہیں مانتے کہ کوئی اور کہیں زندگی موجود ہے، تو میں روحانیت سے کہہ رہا ہوں ان کا کمیونیکیشن بالکل جیسے ہمارا کمیونیکیشن ہے ویسے بھی ان کا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. کیا شاہ صاحب روحانیت کے ذریعے کسی کے ذہن میں اترا جا سکتا ہے، ذہن پڑھا جا سکتا ہے، یا اس کا ذہن بدلا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو ہمیں یہ دیکھ لینی چاہیے کہ روحانیت کے بارے میں ہمارے کانسیپٹس کیا ہیں. روحانیت کوئی چیز نہیں ہے، اچھا اس کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے. اچھا یہ ہمارا جسم ہے جو دکھائی دے رہا ہے آپ کو. اس جسم کی غذا وہ کھانا ہے جو ہم کھاتے ہیں. اگر صحت مند کھانا کھا رہے ہیں تو یہ جسم ہمارا طاقتور ہوتا ہے، پھلتا پھولتا ہے. بالکل. جو یاد الہی ہے وہ ہماری روح کو توانا کرتی ہے، اچھا اور جو روح توانا ہوتی وہ لطیف ہوتی جاتی ہے، اور جتنی لطافت بڑھ جائے گی اس کی پرواز اتنی ہی بلند ہو جائے گی. اب عبادات چونکہ روح کی غذا ہیں تو اس ریفرنس سے اس ایک خاص اسپیکٹ کو روحانیت کہہ دیا گیا، اور پھر ہم اس کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ روحانیت ایسی چیز ہے کہ صاحب میں آپ کے آر پار دیکھ لوں گا، میں آپ کو مکھی بنا کے دیوار سے چپکا دوں گا. یا وہ جو میں نے بات کی کہ ذہن پڑھ لوں گا اور ذہن بدل لوں گا، کچھ نہیں. کچھ نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان رب تعالیٰ کو ایک اخلاص کے ساتھ پکارتا ہے اور اس کے جو معاملات زندگی ہیں جن کو حقوق العباد ہم کہتے ہیں، میں اس کو سہولت کے لیے معاملات زندگی کہتا ہوں جو دوسروں کے ساتھ ہیں ہمارے، وہ جب سنت کے مطابق ہوتے ہیں ہم ان کو اس سانچے میں ڈھال لیتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونے کے طور پہ پیش کیا تھا. تو یہ دونوں چیزیں کمبائن ہوتی ہیں، عبادت اور معاملات زندگی سنت کے مطابق ہونا، اور اس میں اخلاص تو ہے، میں نے پہلے ہی عرض کیا. تو یہ جو کمبینیشن ہوتا ہے اس کے ذریعے سے رب تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے، رب انسان سے راضی ہوتا ہے. تو جس طرح سے آپ کا وہ فون جب بنا ہے تو اس کی جو ویسٹ ہے اس سے بہت سے بائی پروڈکٹس آئی ہیں. تو یہ جو رب کا قرب ہمیں حاصل ہوتا ہے کسی بھی شخص کو، اس کی بائی پروڈکٹ کے طور پہ کشف و کرامات انسان کو حاصل ہوتی ہیں. اسی لیے جو صحیح معنوں میں فقیر لوگ گزرے ہیں انہوں نے کنڈیم کیا ہے کشف و کرامات کو کہ وہ انسان کو ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں، کہ خلق خدا ان کو دیکھ کر آپ کے قریب آتی ہے، جھک جھک کے سلام کرتی ہے، اور انسان کا نفس اس سے پلنے پھولنے لگتا ہے. انبیاء علیہ السلام کو تو انبیاء کو معجزات عطا ہوتے ہیں، اچھا لیکن ان کا بھی ظہور خال خال ہوتا ہے. صحیح، بالکل. تو کرامات انسان دکھاتا نہیں ہے، سرزد ہوتی ہیں. جو کرامات دکھانے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے رسوا کر دیتا ہے.
تو یہ جو بائی پروڈکٹس ہیں اس میں کشف و کرامات حاصل ہوتی ہیں. کشف کئی قسموں کا ہے. اچھا. تو اگر کسی شخص کو کشف شخصی حاصل ہو جائے تو جب آپ کو دیکھے گا تو ایک اس کی آنکھوں کے سامنے فلم چلے گی کہ آپ یہ ہیں, اور پھر اس کی سکس سینس, چھٹی حص اتنی پاورفل ہو جاتی کہ آپ نے جہاں کوئی چیز غلط اس کے بارے میں سوچی وہ گھنٹی بجتی ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے تو گھنٹی بجتی ہے. تو لوگ اس کو اپنا کاروبار چلانے کے لیے مختلف نام دیتے ہیں. اور ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جو آدمی اس مقام پر آ جائے کہ اس کو کشف کرامات حاصل ہو جائیں, وہ پہلے بہت بڑے ظرف کا مالک ہوتا ہے, پھر اس کو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. تو وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ صاحب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ تو یہ ہیں, آپ سوچ یہ رہے ہیں, وہ کبھی نہیں کہتا. شاہ صاحب آخر میں, کیونکہ وہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی ظاہر سب جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی رہائی. میرا اس میں سوال یہ ہے کہ جو بشریٰ بی بی صاحبہ ہے وہ ایک روحانی شخصیت ہے, اور کہتے ہیں ان کے بعد موکل بھی ہیں. مخالفین جو بھی کہیں ان پہ الزام لگائیں کہ جی جادو ٹونا, بہرحال وہ ایک پرہیزگار پردہ دار خاتون ہے. وہ کیوں 1.5 سال کے اندر ایسا کچھ نہیں کر سکیں کہ بانی پی ٹی آئی باہر آ جاتے؟ کیا ان کے موکل کمزور ہیں, وہ چاہتی نہیں ہیں, یا پھر جو دوسری طرف کے جن ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں؟ ہم لا آف نیچر کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. بشریٰ بی بی وفادار فیتھ فل وائف ہیں, خامد کے لیے بہت کچھ کر رہی ہیں, لیکن نظام قدرت میں ان کو کوئی دخل نہیں ہے. چاہے کوئی کسی بھی مقام پر چلا جائے, نظام قدرت میں دخل نہیں دے سکتا. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ سے دے دوں. ہم یہ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ جو خودکشی کرتا ہے وہ ساری عمر جہنم میں چلے گا. خودکشی حرام ہے کہا جاتا ہے. اس کی سزا کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ساری عمر جہنم میں چلے گا. کیوں؟ اس نے تو اپنے آپ کو نقصان دیا, تو جہنم میں کیوں جلے وہ؟ اس کے پیچھے صرف ایک ریزن ہے کہ زندگی اور موت رب کے ہاتھ میں ہے, وہ طے کرتا ہے. اس شخص نے ان اختیارات کو استعمال کیا جو رب نے اسے اپنے نائب کے طور پہ عطا کیے, کہ ایک حد تک اس کو اس نے با اختیار کر دیا. یہ جو ہمارا قیامت کے روز حساب کتاب ہوگا, یہ بھی اس لیے ہے کہ ہم صاحب اختیار ہیں, لیکن مکمل اختیار نہیں ہے. مکمل نہیں ہے, لیکن جو کچھ اختیار ہے, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب کوئی صاحب اختیار ہو, اس نے اپنے اختیار کو استعمال غلط کیا ہو. تو وہ اس اختیار کو استعمال کر کے اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. تو چونکہ اس نے نظام قدرت میں دخل دیا ہے, اس کی سزا یہ ہے کہ وہ اس کی موت بھی حرام ہے اور وہ سزا بھی بھگتے گا. تو نظام قدرت میں کسی کو دخل نہیں دینے دیتا رب تعالیٰ. تو اس میں بشریٰ بی بی بیچاری کو کوئی قصور نہیں ہے, وہ تو پوری قوت کے ساتھ لڑ رہی ہیں اپنے ہسبینڈ کے لیے اور بڑا ساتھ نبھایا ہے. میں تو ملا نہیں ان سے کبھی میں, لیکن میں ان کی اس وجہ سے رسپیکٹ بہت کرتا ہوں کہ کیا کمال کی وفادار بیوی ہیں, ان کے ساتھ کھڑی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. صحیح. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. بڑی دل تو ظاہر ہے اور چاہتا ہے, لیکن ظاہر ہے آپ جو ہیں وہ وقت آپ کا بڑا قیمتی ہے. دنیا ڈیجیٹل سے سلمان حسن کو اجازت دیجیے. شاہ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود رہے. سرفراز شاہ صاحب, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.